أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں بحث کی، اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا فرمائی تھی؟ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس پر ابراہیم نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے، یعنی نکالتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا، مغرب سے نکال۔ بس وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا۔ ترجمہ کر دیا، چونکہ اس پر جو بھی کچھ عرض کرنا ہے وہ ترجمے کے بعد کرنا تھا۔ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے علیہ السلام نہیں کہا جا رہا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں بحث کی؟ اس طرح پر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مرتبے کے نبی تھے، اور ان کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا، نمرود ابن کنعان بادشاہ تھا، اور ساری قوم بت پرستی میں، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے پوجنے میں مبتلا تھی، اور خود نمرود بھی اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اللہ یعنی معبود کہا کرتا تھا، اور لوگوں سے سجدہ کراتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے علی الاعلان بت پرستی کی برائی بیان کرنی شروع فرمائی، جیسا کہ آپ نے قصہ پڑھا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے واسطے ان سب کا چورا چورا کر دیا تھا، اور ایک رات جس میں چاند پوری آب و تاب کے ساتھ نکل رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ نہ یہ ستارے تمہارے معبود ہو سکتے، اور نہ یہ چاند تمہارا معبود ہو سکتا، اور پھر صبح کے وقت میں یہ بتایا کہ یہ سورج بھی تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا چرچا شہر کے اندر اور ملک کے اندر ہوا، تو آپ پہلے بھی میری زبان سے سن چکے ہیں کہ ان دولت مند لوگوں کے دلوں میں اتنا خوف ہوتا ہے تنگ دستی کا کہ غریبوں کے دلوں میں تنگ دستی کا اتنا خوف نہیں ہوتا، اور بادشاہوں کے دلوں میں اپنی حکومت کے چھن جانے کا اتنا خوف، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ اتنا کسی عام آدمی کو بھی اپنی دولت کے لٹ جانے کا غم نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کا سارا ظلم صرف اس احتمال اور امکان کی بنا پر ہوتا ہے کہ یہ خاندان یا یہ شخص یا یہ قوم میری حکومت چھین لے گی۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی نمرود کو کچھ اسی طرح کا گمان ہو چلا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر اس نے کہا کہ میں سب کا رب ہوں، آپ مجھے سجدہ کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس کے خلاف دعوت دے رہے تھے، جس کی برائی بیان کر رہے تھے، وہی عمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، تو اس پر بات چھڑ گئی، اس پر بحث چھڑ گئی کہ اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا، میرے اور تیرے سمیت سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے اور وہی سجدے کا حقدار ہے۔ اس پر بحث چھڑ گئی، تو وہ مان نہیں رہا تھا، اور اس کے اندر جو ضد تھی، اس کے اندر جو ہٹ درمی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی باتیں دلیلوں کے باوجود نہیں سمجھ رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، اس سبب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکومت عطا کی تھی، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ یعنی بادشاہت کے غرور میں اور بادشاہت کے گھمنڈ میں وہ کسی بات کو تسلیم کرنے اور سمجھنے کے واسطے تیار نہیں تھا۔ آگے چلنے سے پہلے تو میں ایک دوسری بات کہوں گا، آگے چلنے سے پہلے ایک دوسری بات کہوں گا، اور آپ سبھی حضرات ٹھنڈے دل سے اس کو سنیں، میرے غریب تنگ دست بھائی بھی اس کو توجہ سے سنیں، اور میرے مالدار بھائی بھی ان کو توجہ سے سنیں، اور عام آدمی بھی اس کو توجہ سے سنیں، اور چودھری اور سرپنچ اور ایم ایل اے اور ایم پی اور منتری، وہ سب ذرا تسلی سے سنیں۔ جی ہاں، حکومت اور عہدے سے انسان کے اندر جو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو حق کو پہچاننے اور حق کو ماننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہوتا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں، سبھی سنیں دھیان سے، اگر حکومت اور عہدے میں اس سے بھی زیادہ فائدے ہوں جتنے ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں اور کوئی دوسری برائی بھی نہ ہو، صرف ایک برائی ہو کہ وہ حق کو سمجھنے اور ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو وہ عہدہ اور وہ حکومت اور بادشاہت حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو ٹھنڈے دل سے سمجھیں اور عہدوں کی محبت اپنے دلوں سے نکالیں۔ اور دوستو، اسی طریقے سے عہدہ اور حکومت ایک بڑی چیز ہوتی ہے، مال و دولت، اس سے بھی اتنا غرور اور اتنا گھمنڈ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے اور دوسروں کی طرح کا پہننے اور دوسروں کی طرح کا کھانے اور دوسروں کی طرح کا بولنے اور دوسروں کی طرح رہنے کا اپنے واسطے توہین سمجھتا ہے۔ وہ اپنے لیے الگ لباس، الگ رہن سہن، الگ بات چیت، ساری چیز الگ پسند کرتا ہے۔ اس کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اپنے معاشرے میں موجود پائیں گے۔ اسی وجہ سے وہ عام مسلمان اور پکے سچے مسلمان جو لباس پہنتے ہیں، ایک مالدار آدمی اس کو پہننا پسند نہیں کرتا، اور جس طرح کی شادی بیاہ ایک پکا سچا مسلمان کرتا ہے، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، تو لیکن عام مالدار جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی نہیں کرنا چاہتا، اس سے الگ ایک نمایاں طرح کی کرنا چاہتا ہے۔ تو مالداری میں اور دولت میں ایک یہ بیماری ہے۔ مالداری اور دولت کے جتنے فائدے آپ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ فائدے ہوں تو، اور اس کے باوجود صرف یہ ایک ہو کہ تکبر اور گھمنڈ حق کو پہچاننے اور حق کو ماننے اور سیدھی راہ پر چلنے سے رکاوٹ بنتا ہے، تو اس مال و دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجیے گا۔ اب میں ایک دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہوں۔ میرے وہ غریب بھائی جو تنگ دستی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں،
اور ایسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو کوئی نہیں پوچھتا اور ان کی کوئی عزت اور وقت نہیں ہوتی، اور وہ اس حالت میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی بالکل صحیح بات ہوتی ہے لیکن اس صحیح بات پر کوئی کان نہیں دھرتا، اور وہ اپنے آپ کو بڑا بے حیثیت اور بڑا ذلیل سمجھتے ہیں۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اس میں جتنی بھی ذلت اور جتنی بھی تکلیف آپ جانتے اور دیکھتے ہیں، اگر اس سے 2 گنا زیادہ ہو بلکہ اس سے 100 گنا زیادہ ہو، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس عاجزی کی بنا پر حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، اور حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت اس پر ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے، اور حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی واسطے آپ نے فقر و فاقہ کی فضیلت سنی ہوگی، اور مال و دولت اور عہدوں کی آپ نے حدیث پاک میں مذمت اور برائی سنی ہوگی، اور اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ تر کمزور اور غریب قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب میں نے اپنے غریب بھائیوں کو تو بتا دیا کہ وہ اس کی تمنا نہ کریں، ان کے پاس اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت ہے، وہ حق کو پہچاننا اور حق کو ماننا اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا کہ بہت جلدی ان کو اس کا اتنا انعام ملنے والا ہے، اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے جو ان کی سوچ اور وہم سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اور اپنے بڑے مالدار بھائیوں سے اور عہدے والے بھائیوں سے میں یوں کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا بھی فرمائی ہے، یہ نعمت عطا بھی فرمائی ہے، تو اس کی برائیوں سے بچو۔ اس سے انسان کے اندر جتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ سمجھ رہے تھے تکبر، گھمنڈ، حق کو ٹھکرا دینا وغیرہ وغیرہ، تو ان سے بچیں اور اس طرح سے رہے اور اس طرح کی اپنی عادت بناوے مالدار ہونے کے بعد باوجود، جیسے کہ غریب لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو فوراً پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے کہ جو شخص بڑا ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور بڑائی عطا فرماتے ہیں، تاکہ وہ مال و دولت کا بھی دنیا میں مزہ لیں اور عہدے کا بھی مزہ لیں، اور دنیا میں حق بات کو مان کر عمل کرنے کا جو ایک سکون ہوتا ہے اور لذت ہوتی ہے اس کا بھی فائدہ لیں، اور مرنے کے بعد جو کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق والوں کو، حق کے ماننے والوں کو دینے والا ہے، اس میں بھی ان کا حصہ ہو، اس میں بھی وہ ملے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ چلیے، تو صرف اس وجہ سے کہ بادشاہت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ کٹ حجتی اور بحث کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے۔ اس کی بحث کا ایک حصہ اور ایک جز اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، روح ڈالتا ہے، جان ڈالتا ہے اور مارتا ہے۔ میرے رب کی یہ 2 صفت ہیں۔ اس پر نمرود ابن کنعان نے کہا کہ یہ بات تو میرے اندر بھی ہے، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید میں سے اس شخص کو بلایا جس کے واسطے سزائے موت ہو چکی تھی، اور اس کو معاف کر دیا، اس کو گھر بھیج دیا، اور ایک شخص کو بلایا جس کا کوئی جرم نہیں تھا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو قتل کر دیا، اور زندہ کرنے کا یہ مطلب سمجھا اور مارنے کا وہ یہ مطلب سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت اور حیات کا مطلب یا تو یہ سمجھے گا نہیں، اور اگر سمجھ بھی جاوے گا تو مانے گا نہیں، تو انہوں نے اس کو حیات اور موت اور زندگی کا مطلب سمجھانے کے بجائے بات بدل کر ایک دوسری بات کہی، اور وہ بات یہ کہی کہ میرا رب سورج کو ہمیشہ مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے اس عالم کا، تو بھی رب ہے تو تو مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کو نکال کر دکھا۔ تو
تو یہ ایک چیز مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، آنکھوں سے دیکھنے والی چیز ہے اور روزمرہ کا ایک عمل ہے، تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اور یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ ہر روز سورج کو میں نکالتا ہوں مشرق سے، اس واسطے کہ اس کو لاجواب کرنے کے واسطے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر یہ سورج تیرے حکم کا تابع ہے اور تو اس کو نکالتا اور غروب کرتا ہے تو آج تو اس کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ تو اس وقت نمرود کو اپنی بے کسی اور بے بسی اور اپنا گویا کہ معبود نہ ہونا معلوم ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے سامنے وہ لاجواب ہو گیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ یہ ابھی مجھے اس پہ تھوڑی سی بات اور کرنی ہے، اس سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ جب وہ ہکا بکا رہ گیا اور لاجواب ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو وہ سمجھ گیا اور اپنی بے بسی کو بے کسی کو وہ سمجھ گیا، تو اس کو چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لیتا، اپنا معبود ہونے کا دعویٰ واپس لے لیتا، اور ابراہیم علیہ السلام جس معبود کی دعوت دیتے تھے وہ اس کو قبول کر لیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اس طرح کی بات سن کر میرے بھائی، بہت سے میرے بھائی اس کا الٹا ہی مطلب سمجھتے ہیں، اور بجائے اپنا قصور سمجھنے کے اور اپنی غلطی کو سمجھنے کے اور الٹا اللہ کا قصور نکالنے لگتے ہیں اور اللہ کی غلطی نکالنے لگتے ہیں کہ بھئی جب اللہ ہدایت نہیں دیتا پھر اور کون دے گا، اس میں ہمارا تھارا کیا قصور ہے یا کسی کا کیا قصور ہے جب اللہ ہدایت نہیں دیتا اور سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ الٹی بات بولنے لگتے ہیں۔ یہ ہے، دیکھو دوستو، پہلے بھی آیا تھا، اب بھی میں بتا رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا، بار بار بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام مقرر فرمایا ہے اس دنیا میں کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اور اپنی سمجھ بوجھ سے سیدھی راہ اختیار کرے، ایمان لاوے۔ اللہ نے ایسا سامان نہیں کیا کہ کوئی ایمان لانے پر یا سیدھی راہ پر چلنے پر مجبور ہو، ایسا کوئی سامان نہیں کیا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کے واسطے ہدایت کا ایسا سامان جمع فرما دیتے ہیں، ہدایت کا ایسا سامان جمع فرما دیتے ہیں کہ ہدایت ان کے واسطے آسان ہو جاتی ہے۔ سمجھیے گا، حق کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حق کا قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور سیدھی راہ پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سامان جس کو ہم توفیق کہتے ہیں ان لوگوں کو بخشتا ہے جن کے اندر طلب ہوتی ہے، جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور جن کے اندر طلب نہیں ہوتی، کبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اللہ ان کو ایسا سامان نہیں دیتا۔ دیکھو، اگر آپ سمجھیں گے تو دونوں باتوں کا فرق خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، دونوں باتوں کا فرق خوب سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں تو اس بات کو دوبارہ پھر بیان کر دوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسا سامان کیا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اور اپنی عقل اور سمجھ سے ایمان قبول کرے، سیدھی راہ اختیار کرے اور سیدھی راہ پر چلے۔ ایسا سامان خوب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ نے کسی کو اس پر مجبور نہیں کیا۔ اتنی تو بات خود سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ سامان کر دیتا ہے،
ہدایت کا جمع کر دیتا ہے کہ حق کا سمجھنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور حق کا ماننا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اور حق پر چلنا، سیدھی راہ پر چلنا ان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور ایسا سامان کرتا ہے کہ سب اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ توفیق کہتے ہیں، یعنی اچھی اور بھلی بات کو ماننے کا سامان اور اچھے اور بھلے کام کرنے کا سامان اس کے لیے کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سامان متکبروں کے لیے نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کے لیے نہیں کرتا، جن کے لیے طلب نہیں ہوتی ان کو نہیں، ان کے لیے سامان نہیں کرتا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات تفسیر کے ساتھ ہو گئی، امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور نہیں بھی سمجھ میں آئی ہوگی پوری بات تو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر اس کی تفصیل آئے گی تو وہاں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں 2-3 بات اور ہمیں کرنی ہے۔ پہلی بات کہ جی دیکھو بات ہے، مسجد میں ہم بیٹھے اور دیکھو سچی بات ہے، سمجھ میں ہماری بھی نہیں آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی دیتا ہے، سمجھ میں ہماری بھی نہیں آیا۔ ہم تو یوں دیکھتے ہیں کہ مرد عورت ملتے ہیں اور دونوں کا نطفہ ملتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں سے کہیں بھی اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ہاں، جب ماں کے رحم میں کوئی کمی ہوتی ہے یا باپ کے نطفے میں کوئی کمی ہوتی ہے تو بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کے رحم اور باپ کے نطفے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے تو دیکھا نہیں کہیں پہاڑوں میں یا درختوں کے پتوں میں یا کہیں اور بچے پیدا ہوتے ہوں۔ ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور باپ کے نطفے ہی سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سسٹم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سسٹم سے زندگی ملتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں جب کسی کی گردن کٹ جاتی ہے تو مر جاتا ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہو تو مر جاتا ہے، کسی کا معدہ جگر کام کرنا بند کر دیتا ہے تو مر جاتا ہے، خون بننا بند ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے بھی ایک اسباب ہیں، انہی کے تحت زندگی ملتی ہے۔ ہمیں اللہ کا کہیں کچھ کردار نظر نہیں آتا، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ موت کے بھی کچھ اسباب ہیں اور انہی سے آدمی مرتا ہے، ہمیں اللہ کا کہیں کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ استغفر اللہ، میں نے یہ بات کچھ لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دی، اور صحیح بات بتانے کے واسطے میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہہ دی۔ تو اب سمجھو میرے دوستو، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ اور ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود اس دنیا میں تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے۔ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہونے کے باوجود ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب سے کرتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، اب میں آپ کو قرآن پاک کی 2 مثالیں بتلاتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے بغیر ہی بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بیٹا دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو ایک تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باپ کے نطفے کا محتاج نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کے واسطے، ایک تو وہ بات سامنے آئی گئی۔ اور دوسری بات ایک اور سمجھو کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جو حمل ٹھہرا وہ اس طرح پر ٹھہرا کہ جب وہ حیض سے پاک ہو کر غسل کرنے کے واسطے تنہائی میں گئی تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ان کے پاس پہنچے۔ پہلے تو ان میں آپس میں کچھ گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا دیں گے اور بغیر مرد کے بغیر شوہر کے بیٹا دیں گے، یہ کہا۔
اور یہ فرمایا کہ اس میں بات چیت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ اور یہ کہہ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے دامن میں، اس کو کہتے ہیں دامن، اور یہاں پھونک ماری۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس پھونک کے بعد حمل ٹھہرا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بغیر بھی قادر تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سبب کے ذریعے حمل ٹھہرا۔ اب آپ سمجھ جائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود ان تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے۔ ایک مثال تو آپ کے سامنے یہ آئی۔ اب ایک دوسری مثال سمجھو۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور وہ دونوں ٹکڑے اتنی دور چلے گئے ایک ادھر اور ایک ادھر، کہ ان کے بیچ میں پہاڑ دکھائی دینے لگا۔ تو ظاہر بات ہے نہ تو یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے بلکہ نبی ہونے کی حیثیت سے بھی نہ ہی یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کی بات ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس نے اپنی قدرت ہی سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اور اس نے اپنی قدرت ہی سے پھر ان دونوں ٹکڑوں کو ملایا۔ اتنی بات پر تو ہمارا آپ کا ایمان ہے۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف یوں اشارہ کرو، اور جہاں سے تمہاری انگلی کا اشارہ ہوگا، اور جب تمہاری انگلی کا اشارہ ہوگا جب ہی چاند 2 ٹکڑے ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، لیکن ایک ظاہری سبب، اور وہ یہ کہ اشارہ کرو انگلی سے۔ امید ہے کہ یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلو 2 ہی مثال دینے کا ارادہ تھا، لیکن 2 اور مثال میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لو آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ وہ جو لاٹھی رکھا کرتے تھے، اس لاٹھی کو جب زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو جب وہ بغل میں دبا کر یوں نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ تو دیکھو ظاہر بات ہے کہ بغل میں دبانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی دبا کے دیکھ لو، 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ دبا کے دیکھ لو، تو سورج کی طرح اس کا چمکنا اور اس کی روشنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ظاہری سبب ہمیشہ کرتے تھے۔ جب بھی ایسا کرنا ہوتا تھا تو موسیٰ کہتے کہ ہاتھ بغل کے نیچے دباؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کام، ہر کام پر بلا کسی سبب کے قادر ہونے کے باوجود ہر کام سبب سے کرتے ہیں۔ دیکھو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کی اب ان مثالوں سے۔ تو ایسے ہی میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے پیدا کرنے کا، سسٹم ہے پیدا کرنے کا، کہ وہ باپ کے نطفے اور ماں کے رحم سے بچے کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ سچی خبر دینے والے کی خبر دینے سے ہمیں ماننا اور یقین کرنا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفے کو خون بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خون کو گوشت کی شکل میں بنا دیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہڈیاں اور پٹھے اور رگیں اور کیا پیدا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈالتا ہے۔ اور جان ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر حس اور حرکت آ جاتی ہے، حس اور حرکت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کے اندر سننے کی طاقت ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، لیکن جان جو پیدا کرتا ہے وہ اللہ پیدا کرتا ہے، اگرچہ وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے اور ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایمان انہی چیزوں پر ہوتا ہے جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں ہماری عقل کی رسائی نہیں، جہاں ہماری آنکھ کی رسائی نہیں، جہاں ہمارے کان کی رسائی نہیں، وہیں انہی باتوں پر
انہی باتوں کو ماننے کا نام غیب ہے، تو اس ایمان لانا ہے۔ تو اب اس پر یقین رکھیے کہ اس سب اسباب کے تحت، اس سب سسٹم کے تحت جان اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے، اور یہ کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں ہے، اس پر یقین کیجیے گا۔ اور اسی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اسی کو حیات اور زندگی کہتے ہیں، تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طاقت بنائی ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں سے غائب ہے۔ ہم اس کو بھی صرف اس لیے جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں اس کی ہمیں خبر دی ہے، اور وہ یہ خبر دی ہے کہ میں نے موت پیدا کی ہے اور میں نے زندگی پیدا کی ہے، خلق الموت والحیات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طاقت ایسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طاقت کو حکم دیتا ہے تو یہ جو جان ہے جس سے حرکت آتی ہے اور جس سے حس آتی ہے، یعنی سمجھنا، سننا، دیکھنا وغیرہ، یہ آتا ہے، اور عقل وغیرہ جو بھی ہے، تو ان طاقتوں کو وہ چھین لیتا ہے، وہ طاقت ان طاقتوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کا نام موت ہے۔ اور موت اور حیات صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اور یہ جو ظاہری چیز ہے کہ بھئی گردن کاٹ دی تو موت آ گئی فلاں فلاں، یہ اس کے اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اتنی باریک بات وہاں اس کو سمجھانا بہت مشکل تھا، اس لیے اس سے صرف نظر کر کے جو ظاہری بات تھی وہ ان کو بتا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرماوے اور ایمان کامل عطا فرماوے۔